لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وحثهم على أن يكونوا كعداء جسد واحد أنصارا وأخدانا نهاهم عن موالاة أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين المأمور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين وعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين سيدنا ومولانا محمدا المبعوث رحمة للعالمين منقذا للخلائق من غضب الله ذي القوة المتين وعلى آله وأتباعه وتابعيهم إلى يوم القيامة الحماة بيضة الإسلام والدين المبين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تمام تعریفوں کا مستحق وہ پاک پروردگار ہے جس نے ہم بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، جو اکیلا ہے اور یکتا ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجھی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہیں، وہی حمید ہے کہ قابل تعریف ذات اسی کی ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر کہ جنہیں رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور بالخصوص
ہمارے ہادی و رہنما خاتم النبیین رحمت للعالمین جو سارے جہان کے نبی ہیں، جن پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کا جو میرا موضوع ہے اس مختصر سے وقت میں، وہ ہے عظمت قرآن۔ اس مناسبت سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام یا جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں نفرتیں ہیں، جن کے دلوں میں بغض و عداوت ہے اسلام اور اہل اسلام کے تئیں، بارہا وہ ایسی کوششیں کرتے ہیں تاکہ اہل اسلام کے دل دکھے، ان کے دلوں کو جلایا جاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان کے جذبات کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ابھی ابھی جو واقعہ ہوا، جو کھلے عام ایک ایسی حرکت کی گئی جسے تمام امت مسلمہ کا دل جل بھن گیا، تکلیف ہوئی، اور مختلف علاقوں سے، مختلف مقامات سے امت مسلمہ نے احتجاج بھی درج کرائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اہل حق کے خلاف اہل باطل برسر پیکار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرکین نہ قرآن سنتے تھے، نہ کسی کو سننے دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، والغوا فيه، اور لغو بات کرو، شور و شرابہ کرو، ہنگامہ برپا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تمہاری آواز غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے کافروں کو ہم عنقریب ضرور بالضرور سخت ترین عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدترین سزا اسے دیں گے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو جب بھی کوئی بدبخت اٹھا اور ایسی کوئی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی سزا دی، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن پاک اس وقت اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا عظیم معجزہ ہے۔ جتنے بھی نبی تشریف لائے، معجزے لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو لافانی ہے، فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، ہمیشہ باقی رکھنے والی قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی۔ وہ ہے قرآن پاک کا معجزہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن پاک معجزہ ہے، اور جب معجزہ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے گا اور معجزے کی توہین کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اِذِ انبعث أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ قوم کا ایک بدبخت ترین انسان اشقا، جو سب سے بڑا بدبخت تھا، اٹھا، اس نے اللہ کے اس معجزے کو چھیڑا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ اس اونٹنی کو جو اللہ نے معجزے کے طور پر نکالا تھا، اشارہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر عطا فرمائی تھی، لیکن قوم کے ایک بدبخت نے اس اونٹنی کو کونچ کاٹ ڈالی اور اس کو مار ڈالا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے برسا دیے اور اس کو زمین بوس کر دیا، اس کو تہس نہس کر دیا، نیست نابود کر دیا، ایسا کر دیا کہ اب اس کا صرف نام باقی ہے، اس کے کھنڈرات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو جس نے بھی ایسی حرکت کی ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے عذاب کے کوڑے ان پر برسیں گے، اور یا تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت عطا فرما دے گا، کیونکہ جس نے بھی اناد کے طور پر، بغض کے طور پر کیڑے نکالنے کی کوشش کی، بالآخر کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح سمجھ عطا فرما دی اور وہ ہدایت پا گیا۔ کبھی اسلام کے خلاف سازش کر رہے تھے، اسلام کی غلطیاں نکال رہے تھے، اسلام میں کیڑے چن رہے تھے، نقص اور کمی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اسلام کے شیدائی بن گئے۔ اور یہ بھی حالات اللہ رب العالمین اس لیے برپا کرتا ہے تاکہ سب کو قرآن سمجھنے کا، سننے کا، پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اسی بہانے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کا نسخہ خریدے گا یا لے گا اور اسے پڑھنے کی کوشش کرے گا، دیکھے گا کہ آخر ہے یہ کیا اس کتاب کے اندر، یہ کیا ہے، یہ کون سی کتاب ہے کہ جسے جلانے پر لوگ آمادہ ہیں، آخر کیوں جلا رہے ہیں، کیا بات ہے۔ جب وہ پڑھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، جو بھی پرہیز کرنا چاہے گا ان کے لیے ہدایت ہے، یہ سراپا ہدایت ہے، سرتا سر ہدایت ہے، اسے ہدایت مل جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریزوں نے حکومت چھینی تھی کن سے؟ مسلمانوں سے چھینی تھی۔ پہلے مسلمان حکمراں تھے اس ہندوستان کے، اور 800 سال تک انہوں نے حکومتیں کی ہیں، ان کی حکومت تھی، ان کی سلطنت تھی، اور انگریزوں نے اپنی مکاری سے اور اپنی عیاری سے، چال بازی سے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ 1857 کی ناکامی، جو 1857 کو جس کو غدر کہتے ہیں لوگ، دراصل اس جنگ آزادی میں جب مسلمانان ہند یا اہل ہند کو ناکامی ہوئی، کیونکہ اصل جن سے جو چیز چھینی جاتی ہے انہیں زیادہ فکر ہوتی ہے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی، اس لیے انگریزوں کے خلاف سب سے زیادہ جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی ہے، سب سے زیادہ خون اس ملک کے خاطر مسلمانوں نے بہایا ہے۔ تو 1857 کے بعد وائسرائے برطانیہ نے جب وہ یہاں پر قابض ہو گئے تو انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی، اور اس میں جس نے برطانیہ کے وائسرا تھے انہوں نے مشورہ طلب کیا کہ اس ملک کے اندر کیسے ہماری حکومت مستحکم ہو، کیسے ہم ان پر حکومت کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ مشتعل مسلمان تھے، اور اس میں بھی بالخصوص اہل علم علماء کرام تھے۔ تو ان وائسرائے برطانیہ نے جو مشورہ دیا، اس میٹنگ کے اندر جو منصوبہ انہوں نے طے کیا، انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر جو مسلمان ہیں وہ سب سے زیادہ مشتعل اور سب سے زیادہ برانگیختہ ہیں، اور ان کے بیچ ان کو ابھارنے والے، ان کے دلوں میں جوش پیدا کرنے والے، ان کے بیچ ان کے علماء کرام ہیں۔ جب تک ان کے علماء باقی ہیں اور ان کے درمیان ایک کتاب جو ان کو پاور دیتی ہے، جو ان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، جو ان کے دلوں کو روشن کرتی ہے، جو ان کے ایمان کی چنگاری کو ہوا دیتی ہے اور اس کے ایمان کو روشن کرتی ہے، وہ ہے ان کے اندر وہ کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ جب تک علماء اور قرآن موجود ہے تب تک تم ان پر حکومت نہیں کر سکتے ہو۔ چنانچہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کرام کو تخت دار پر چڑھا دیا گیا، دلی سے لے کے خیبر تک جو پاکستان میں پڑتا ہے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہیں لٹکی ہوئی ہو۔ کبھی کبھی بیک وقت 40 علماء کرام کو لایا جاتا اور انہیں بیک وقت پھانسی پر چڑھا دیا جاتا۔
ان سے صرف یہ کہا جاتا کہ تم اگر یہ کہو کہ ہم 1857 کے جنگ میں شریک نہیں تھے، جنگ آزادی میں، تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن کسی نے ایک نے بھی یہ اتنا نہیں کہا کہ ہم شریک نہیں تھے، انہوں نے بمغائے دہل کہا کہ ہم شریک تھے اور ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے تمہارے خلاف جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہم آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ علماء کرام شہید ہو گئے، اور اسی موقع پر انہوں نے صرف دلی کے اطراف میں سے 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے نسخے جلائے، 3 لاکھ سے زیادہ۔ خود انگریزی مورخ اس کو لکھتا ہے۔ تو قرآن پاک کو بھلا جلانے سے وہ ختم ہونے والی ہے؟ وہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ معجز کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تاکیدی طور پر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کتنی تاکید ہے اس عربی ورڈ کے اندر، اس جملے کے اندر، آپ خود عربی داں سمجھ سکتے ہیں۔ لحافظون، اِنَّا، اور اس کی حفاظت کا کس طریقے سے اہتمام کیا۔ سورۃ القیامہ پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اپنی کتاب کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور اس کی کس طریقے سے ترتیب دی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں سہو نہ ہو جائے، کہیں بھول نہ ہو جائے، جبریل امین چلا جائے، پھر کہیں میں قرآن بھول نہ جاؤں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی جلدی قرآن پاک کو دہرانے کی کوشش کرتے، جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے اور پڑھنے کی، دہرانے کی کوشش کرتے، رٹنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے حبیب لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے تاکہ آپ قرآن کو یاد کریں۔ اس قرآن کو یاد کرانا، اس کو پڑھانا، اس کو محفوظ کرنا تو ہمارا کام ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو جمع کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان علینا، اللہ نے اپنے اوپر ذمہ دی کہ قرآن پاک کو ہم جمع کریں گے، محفوظ کریں گے۔ جمع 2 طریقے سے ہوتا ہے، الجمع فی الصدور والجمع فی القرطاس۔ جمع فی الکتاب، کتاب کے اندر جمع، اور دلوں کے اندر جمع کر دینا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ بعض پریس تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف قرآن کے چھپنے کے لیے ہی ان کو بنایا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شاہ فہد پرنٹنگ جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر قرآن پاک اسی جگہ چھپتا ہے، ہر زبان کے اندر، ہر دنیا کی ہر زبان کے اندر اس کے ترجمے شائع کر کے وہاں سے چھپ کر کے پوری دنیا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب میں جمع کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ کتنی کتابیں جلاؤ گے؟ کتنی کتابیں جلاؤ گے؟ لاکھوں نہیں، اربوں کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ اور جمع فی الصدور، سینوں میں۔ آپ کی نظروں کے سامنے کوئی حافظ قرآن مل جائیں گے، 7 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ جو دنیا کی کوئی ایک کتاب بھی حفظ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن پاک کو وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کا کتنا بڑا اعجاز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتقال سے پہلے تقریباً 22 صحابہ کرام حافظ قرآن بن چکی تھی، مکمل قرآن کے حافظ 22 صحابہ کرام، اور اس میں ایک خاتون بھی تھی جس کا نام غالباً ورقہ
ورقہ نام ہے، وہ ایک صحابیہ بھی حافظ قرآن بن چکی تھی۔ یہ ہماری خواتین کے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ اس وقت ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ حفظ قرآن صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی حفظ قرآن میں ماہر ہوں گی، تو سینوں میں بھی محفوظ کر دیا اللہ رب العالمین۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، کہتے جمع کرنا ہی کافی نہیں ہے، کتابوں میں لکھ کے رکھ دو، ہو سکتا ہے کہ کتابیں ضائع ہو جائیں، اگر لکھی ہوئی چیز اس کو رکھ دی جائے تو ضائع ہو سکتی ہیں، تو جب تک اس کو پڑھی نہ جائے تب تک وہ محفوظ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علینا جمعہ و قرآن، اس کو پڑھانا بھی ہمارا کام ہے، پڑھوانا بھی ہمارا کام ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے، اور ایمان والوں کو بھی کہہ دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم قرآن میں سے جتنا آسان ہو تم پڑھ لیا کرو نماز میں۔ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، چاہے تمہیں ایک آیت سے، دو آیت سے، تین آیت سے، ایک سورت سے، جتنی تمہیں یاد ہو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو پڑھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دے دی، پڑھانا بھی ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسی پڑھائی پڑھائیں گے کہ آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو قرآن پڑھایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، تو سب سے پہلے پڑھانے والے اللہ اور پڑھنے والے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھاتے تھے، لکھواتے تھے، تو جمع فی القرطاس بھی ہو گیا، جمع فی الصدور بھی ہو گیا، پھر لکھوا کر کے یاد کراتے تھے، اور جو یاد ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے کہ کیا تم نے یاد کیا سناؤ، اور اس طریقے سے قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کر لیا۔ لیکن محض پڑھنے سے بھی کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی، رٹتے جاؤ، اگر اس کو سمجھی نہ جائے، اگر اس کو سمجھا نہ جائے تو وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانا، پھر اس کو سمجھانا، اس کی تفسیر کرنا، اس کو سمجھانا، اس کا بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی قرآن کی تفسیر بھی کروا دی، پوری تفصیل بیان فرما دی، اور آج ہزاروں مفسرین نے تفسیریں لکھی اور لکھتے جا رہے ہیں، اور قیامت تک تفسیریں لکھی جاتی رہیں گی، اور لوگ قرآن پاک کو تفسیروں کے ذریعے سے سمجھتے رہیں گے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے یہ ادوار ہیں قرآن پاک کی حفاظت کے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں میں کر دیا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ اب آئیے وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی قرآن پاک کی، سورہ شورى کی آیت نمبر 52، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ کے اندر قرآن پاک کو روح سے تعبیر فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اپنا ایک روح کا وحی کیا ہے، اوحینا الیک روحا من امرنا۔ اس روح کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اصول جاننا ضروری ہوگا، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ روح اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کس لیے کہا ہے، روح کتنا پاورفل ہے، کتنی طاقتور ہے روح، کہ روح سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں روح آخری حد ہے، روح سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہے۔ اصول کیا ہے؟ وہ اصول سماعت کیجیے۔ اصول ہے کہ کچھ چیزیں لطیف ہوتی ہیں، انتہائی باریک، اور اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں کثیف ہوتی ہیں۔ لطیف اور کثیف کا معاملہ،
جو چیز جتنی لطیف ہوگی وہ اتنی طاقتور ہوگی کثیف کے مقابلے میں. مثال کے طور پر مٹی ہے، کثیف ہے، موٹی ہے، آپ ہاتھ سے اٹھا لو پھینک دو، لیکن اس کے مقابلے میں تھوڑی سی لطیف پتھر ہے، وہ بھی مٹی کا حصہ ہے، زمین کا حصہ ہے، لیکن مٹی میں اور پتھر میں نمایاں فرق ہے. پتھر میں تھوڑی سی کثافت کم ہے، مٹی کے مقابلے میں پتھر لطیف ہے اور مٹی کثیف ہے. تو مٹی پتھر کو نہیں توڑ سکتی، لیکن پتھر مٹی کو توڑ دیتا ہے. پتھر مٹی کو پیس دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر طاقتور ہے مٹی کے مقابلے میں. تو اس لیے مٹی کثیف ہوئی اور پتھر لطیف. تھوڑا آگے بڑھیے. پتھر سے بھی زیادہ لطیف ایک اور چیز ہے جسے ہم فولاد کہتے ہیں، یعنی لوہا، آئرن. لوہا اس سے بھی زیادہ لطیف ہے. حالانکہ پتھر بھی لطیف ہے لیکن لوہے کے مقابلے میں نہیں. اس لیے پتھر لوہے کو نہیں کاٹ سکتے، لیکن لوہا پتھر کو چکنا چور کر دیتا ہے، پتھر کو چور دیتا ہے. تو لوہے کے اندر ایک طاقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ لطیف ہے. اور یہ لوہا یہ زمینی چیز نہیں ہے، ملتا تو زمین میں ہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ فِيهَا بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے آسمان سے. لوہا آسمان سے اترا ہے اور اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے دفن کر دیا اور انسان اسے حاصل کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے فِيهَا بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بڑی قوت ہے. کس کے اندر؟ لوہے کے اندر بڑی قوت ہے. اگر کوئی طاقتور ملک ہے تو سب سے زیادہ اس کے پاس لوہا ہوگا. لوہے کے ذریعے سے ہتھیار بنائیں گے اور اسلحہ بنائیں گے، اور اسلحہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوگا. یہ بات اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ لوہا تمہارے لیے طاقتور چیز ہے، لہٰذا لوہا رکھا کرو. یعنی لوہے کا اسلحہ، لوہے کے ذریعے سے ہتھیار بنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان کو قوت حاصل ہوتی ہے اپنے دشمن کے مقابلے میں. فیہا بأس شدید ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں. اس کے علاوہ یعنی طاقت قوت تو ہے، اس کے علاوہ کتنے سارے سامان. مکان بناتے ہو تو بغیر لوہے کے نہیں بنتا، بغیر سریے کے آپ کہاں چھت دے سکتے ہیں. تو لوہے کے اندر قوت ہے، مضبوطی ہے اور بے شمار فوائد ہیں. کتنے سارے سامان بنتے ہیں جو انسان اس سے برتتا ہے زندگی گزارنے کے. زندگی کے کتنے سارے سامان لوہے کے ذریعے سے بنتے ہیں. اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اور اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم کو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. نعمتوں کو گننا چاہو. ایک باریک نقطہ اس آیت میں آپ کو بتا دیتا چلو، نعمتوں کا ذکر آ گیا کہ اللہ نے تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، نعمت واحد، لیکن ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے. ہے تو واحد لیکن جمع کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مضاف مفرد ہو صفت کی طرف، مضاف مفرد ہو معرفہ کی طرف، تو اس وقت جو ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے، کثرت کا فائدہ دیتا ہے. عموم کا اور کثرت کا فائدہ دیتا ہے. اس لیے فرمایا نعمت اللہ کا مطلب ڈھیر ساری نعمتیں، اللہ کی نعمتیں. جس طریقے سے بسم اللہ، بسم اللہ میں اسم کی اضافت ہے اللہ کی طرف. اللہ معرفہ ہے، اسم نکرہ ہے، مفرد ہے. تو اسم مفرد کی اضافت معرفہ کی طرف ہے تو عموم کا فائدہ دے گا. ایک نحوی قاعدہ ہے. اس لیے بسم اللہ کا صحیح ترجمہ جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے تمام ناموں سے شروع کرتا ہوں. جی ہاں، ایک نام کافی نہیں ہے، ایک نام مراد نہیں ہے. وہاں اس بسم اللہ میں مراد کیا ہے؟ اللہ کے تمام نام. کوئی نام نہیں چھوٹا ہوا ہے. جو نام قرآن میں آیا، جو نام تورات میں آیا، جو انجیل میں آیا، جو زبور میں آیا. کہتے ہیں ابن کثیر میں کہ 5000 نام اللہ رب العالمین کے ایک قرآن پاک میں، اور حدیث پاک میں 99 ناموں کا تو سرات ایک ہی حدیث میں ذکر آ گیا. تو اس طریقے سے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 5000.
یعنی اللہ کے ناموں کو بھی آپ شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی نعمتیں شمار نہیں ہوں گی تو اس اعتبار سے اللہ کے ناموں کو بھی شمار نہیں کیا جاتا۔ بہرحال تو لوہا لطیف ہے پتھر کے مقابلے میں، اس لیے لوہا میں طاقت ہے، لیکن لوہے سے بھی زیادہ لطیف اور باریک چیز آگ ہے کہ آگ کو پکڑو تو نہیں پکڑ سکتے، لوہے کو تو اٹھا کر کے پکڑ سکتے ہیں۔ تو آگ میں لطافت زیادہ ہے، اس لیے لوہے سے بھی زیادہ طاقت کس کے اندر ہے؟ آگ کے اندر ہے، لہذا آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، پگھلا کر کے پانی بنا دیتی ہے، اس لیے آگ میں اس سے کہیں زیادہ طاقت ہے۔ لیکن آگ سے بھی کچھ چیزیں اور ہیں جو اس سے بھی زیادہ لطیف ہیں، باریک ہیں، کہ آگ کے اندر اپنا چہرہ نظر نہیں آتا، لیکن آگ کے مقابلے میں جو پانی ہے وہ اتنا لطیف ہے، اتنی باریک ہے کہ آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ باریک ہے، وہ اس سے بھی زیادہ لطیف ہے، اس کے اندر کثافت آگ کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہوا؟ پانی، اس لیے آگ کو پانی بجھا دیتی ہے۔ اب آئیے، پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ پانی سے بھی زیادہ لطیف اگر کوئی چیز ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ ہے یہ ہوا جو فضاؤں میں ہے۔ یہ ہوا، یہ پانی سے بھی زیادہ لطیف ہے، اتنی باریک ہے کہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں اس پانی، یہ ہوا کو۔ یہ بڑی طاقتور چیز ہے، یہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں تو پانی کو بھی سکھا دیتا ہے۔ تو ہوا اس سے زیادہ، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ریح، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَإِن تَنَازَعْتُمْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر تم جھگڑو گے آپس میں، اگر تمہارے اندر اختلاف ہو گیا، تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی تمہاری طاقت کھوکھلی ہو جائے گی۔ تو ہوا میں طاقت ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ ہوا میں کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک لاکھوں ٹن یا ہزاروں ٹن لدا ہوا ٹرک، جس کے کتنے سارے 10 12 15 مطلب اس کے ٹائریں ہیں، اور ہر ٹائر میں ہوا بھرا ہوا ہے، تو دیکھو گے کہ ٹنوں وزنی ٹرک تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے بھاگتی ہے، لیکن اس کے ٹائر سے ہوا نکال دی جائے، سارے کچھ موجود ہیں، انجن میں تیل موجود ہے، آئل موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف ہوا نہیں ہے، ہوا نکال دیا تو اس ٹرک کی بھی ہوا نکل گئی، اب وہ ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھ سکتی، مشکل ہوگا۔ تو ہوا کے اندر، ہوا کا یہ معاملہ ہے۔ تو اس طریقے سے پانی سے بھی زیادہ پاورفل ریح ہے، اور ریح اور دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کے بعد روح۔ ریح اور روح، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف یا اور واو کا فرق ہے، ریح میں یا ہے اور روح میں واو ہے، اور ریح سے بھی زیادہ طاقتور اور پاورفل روح ہے، اس لیے کہ ہوا کو محسوس تو کرتے ہیں، یہ لطیف ہے لیکن اتنا لطیف نہیں ہے کہ ہم اس کو محسوس بھی نہ کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائیں چلتی ہیں تو درخت کے پتے ہلتے ہیں، لیکن روح ایسا چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ روح کو نہ ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ اسے پکڑ سکتی ہیں، نہ چھو سکتی ہیں، نہ محسوس کر سکتی ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر ہماری روح ہے، لیکن ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ ہمارے سامنے ہمارے بھائی کی موت ہوتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کے جسم کے حصے سے نکل جاتی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا، کوئی اسے پکڑ نہیں سکا، نہ کسی نے اسے محسوس کیا، نہ کسی نے دیکھا۔ اس لیے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور پاورفل کیا ہے؟ روح ہے۔ ری سے بھی طاقتور روح ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اب آئیے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کتنا پاورفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی ہم نے آپ پر اپنا روح وحی کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک ہمارے لیے روح ہے، ہمارے لیے زندگی ہے۔ جب تک قرآن پاک سے ہم جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں پاور حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، قوت حاصل ہے، اور جب قرآن سے رشتہ ٹوٹے گا تو ہماری ساری پاور یعنی ہماری روح نکل جائے گی، پھر ہم زندہ لاش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے قرآن نکل چکا ہے اور ہماری روح نکل چکی ہے، اس لیے ہم انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ شاید وقت ہو چکا ہے جی،
جی میں بات کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. بس جو اصل قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرنے کا جو اصل پوائنٹ تھے وہ تو بیان ہی نہیں ہو پایا، کیونکہ مختصر سا وقت ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ، اس میں ایک موضوع کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر امام و خطیب جمعے کے جو موضوع لیتا ہے وہ کئی جمعے اسے چلاتا ہے اور کئی جمعے میں اس موضوع کو مکمل کرتا ہے. تو میں یہیں سے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک ہمارے لیے روح ہے، ہماری زندگی ہے، جس کے اندر جہاں قرآن پاک کو لاؤ گے اسے زندگی حاصل ہو جائے گی، انہیں اللہ رب العالمین قوت عطا فرما دے گا، زندگی دوڑ جائے گی. معاشرے کے اندر قرآن لے کے آ جاؤ، معاشرہ زندہ اور تابندہ ہو جائے گا. انسان کی زندگی میں قرآن لاؤ، انسان کی زندگی سنور جائے گی. وہ معزز تھے زمانے میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. آج ذلت و خواری اور رسوائی اس لیے ہے کہ ہم مردے ہو چکے ہیں، ہماری روح نکل چکی ہے، ہماری روح ہمارے اندر سے باہر جا چکی ہے، اور ہم قرآن پاک کو اپنا روح نہیں بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رعوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.